آگے اثرات جو ہمارے ہسپتالوں پہ پڑیں گے اور جو پھر آگے بیچارے لوگ ہوں گے جو بچ بھی سکیں گے، جو ہمارے بزرگ ہیں، جو بیمار لوگ ہیں، جن کو ضرورت پڑے گی ہسپتالوں کی، ہم ان کی جانوں خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ میں ابھی صرف پہلے آپ کے سامنے یہ رکھوں کہ ہم اب کیا کرنے جا رہے ہیں۔ پہلے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اب سے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں یہ پرائم منسٹر آفس سے میں سارے ملک کے ایس او پیز کے اوپر، یعنی جو ہم نے شرائط دی ہیں کہ جو بھی اگر دکانیں کھلنی ہیں تو کیا ان کو کن کنڈیشنز کے اوپر، کن ایس او پیز پہ چلنا ہے، وہ اب میں یہاں سے مانیٹر کروں گا۔ اور میں آج مثلا میرے پاس رپورٹ آ گئی ہے پنجاب میں، سندھ میں کتنے ایس او پیز کے اوپر عمل کیا گیا ہے، خیبر پختونخوا میں، تو ہر جگہ پہ اب میرے پاس رپورٹ ہے کہ مسجدوں میں کتنا احترام کیا جا رہا ہے، اگر عدالتوں میں لوگ جا رہے ہیں تو اس پہ کتنا احترام کیا جا رہا ہے، پبلک آفیسز میں، پارکس کے اندر، پبلک پارکس کے اندر، انڈسٹری کے اندر، شاپنگ مالز کے اندر، دکانوں کے اندر، لوکل ٹرانسپورٹ جب چل رہی ہے تو اس کے اوپر لوگ کتنا عمل کر رہے ہیں، اور انٹر سٹی کے اندر، پرائیویٹ ٹرانسپورٹ کے اندر، یہ اب میرے پاس ہر روز رپورٹ آیا کرے گی۔ اور اس رپورٹ کے اوپر ایڈمنسٹریشن کے ساتھ مل کے اور اپنی ٹائیگر فورس کے ساتھ مل کے ہم ایکشن لیں گے۔ ہمیں جب پتہ چلے گا کہ کوئی کون سا صوبے میں اگر نئی کام ان کے اوپر عمل کیا جا رہا، پھر ان کو بند کیا جائے گا۔ لاک ڈاؤن کا مطلب یہ تھا کہ ادھر سے جدھر سے پھیل رہی ہے اس جگہ کو بند کر دیا جائے گا۔ تو لہٰذا جو میں سب سے آج جو ہمارے دکاندار ہیں، ہمارے مالز پہ ہیں، ہمارے ٹرانسپورٹ پہ جتنے بھی لوگ ہیں، جو بھی مینیجرز ہیں، میں آج آپ سب کو کہہ رہا ہوں کہ یہاں سے مانیٹر کیا جائے گا اور جو عمل نہیں کیا جائے گا وہاں بند کر دیا جائے گا۔ ان کو اگر وہ دکان ہے وہ نہیں کر رہی تو دکان کو بند کر دیا جائے گا، مال ہے تو اس کو بند کر دیا جائے گا، فیکٹری نہیں کر رہی تو اس کو بند کر دیا جائے گا۔ اگر ایک محلے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پھیل رہا ہے اور محلے والے نہیں کر رہے، اس ایریا کو کارڈن آف کر دیا جائے گا۔ اور یہ جو ہماری فورس ہوگی یہ مدد کرے گی، جو ٹائیگر فورس ہے یہ مدد کرے گی ایڈمنسٹریشن سے لوگوں کو عمل کروانے پہ۔ اب تک اتنا ہم نے زور نہیں ڈالا کیونکہ ہم دیکھ رہے تھے، پہلے تو ہمیں ڈیٹا گیدر کر رہے تھے، تو اب جو ہمارے پاس ڈیٹا آ رہا ہے، میں آپ کو آج کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اب سختی کریں گے۔ میں یہاں سے بیٹھ کے پورا جائزہ بھی لوں گا اور پوری طرح اپنی ایڈمنسٹریشن کے ذریعے پوری اب سختی کروں گا۔ اس کے علاوہ میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اور ہم کیا کرنے جا رہے ہیں۔ پہلے تو جو سب سے زیادہ پریشر پڑا ہوا ہے ہمارے ہیلتھ ورکرز کے اوپر، ان کے لیے اب ہم میں اپنے ڈاکٹرز، اپنے نرسز، جو ہاسپٹلز میں کام کرنے والے ہیں، سارا جو عملہ ہے، میں آج سب کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ مشکل وقت ہے، یہ آپ اللہ کا کام کر رہے ہیں۔ مجھے پتہ ہے کہ آپ کے اوپر پریشر ہے اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ چانس آپ کو زیادہ ہے وائرس لگنے کی، لیکن میں صرف آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ اب تک جو ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان میں جو اموات ہوتی ہیں، جتنی انفیکشنز ہیں، دنیا میں سب سے کم ہے۔ بہت کم لوگ، 1% سے بھی نیچے جو لوگ، اور وہ بھی وہ ہوتے ہیں یا تو زیادہ بوڑھے ہوں یا ان کو پہلے سے کوئی بیماری ہو، بلڈ پریشر ہو۔ لیکن اس کے علاوہ میں اپنے ہیلتھ ورکرز کو خاص کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں اس کو آپ نے جہاد سمجھنا ہے۔ گورنمنٹ کی طرف سے میں آپ کو کہتا ہوں ہم آپ کی ہر مدد کرنے کے لیے تیار ہیں اور ہم آپ کے لیے اب ایک انشاءاللہ اسپیشل پیکج لے کے آ رہے ہیں۔ دوسرا ایک اور ہم کام کر رہے ہیں کہ اب ہم ڈیٹا مینیجرز سارے پاکستان کے ہسپتالوں کے اندر دے رہے ہیں۔ یہ ڈیٹا مینیجرز ہمیں سارا مسلسل اب فیڈ بیک دیں گے، کیونکہ جو جب تک ہمارا ڈیٹا ایکوریٹ نہیں ہوتا، جب تک ہمیں انفارمیشن صحیح نہیں ملتی، تو تب تک ہم قدم بھی صحیح نہیں اٹھا سکتے، سٹیپس نہیں لے سکتے۔ تو اب میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم ہر ہاسپٹل کے اندر اپنے مینیجرز کو بھیجیں گے جو ہمیں مسلسل فیڈ بیک دیں گے۔
میں اپنے لوگوں کے لیے میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جدھر آج ہم کھڑے ہیں اور جب یہ کرونا وائرس شروع ہوئی تھی مارچ میں، تو تب سے اب کیا ہے یا ہم نے کیا کیا قدم اٹھائے. لوگ پوچھتے ہیں کہ جناب آپ نے کیا کیا جب سے آپ آئے ہیں. جب یہ شروع ہوئی کرونا وائرس تو صرف پاکستان میں 2 ٹیسٹنگ لیبارٹریز تھیں جو ٹیسٹ کرتی تھی کرونا وائرس کی. سارے پاکستان میں 2 تھی. آج 107 ہے. جب شروع ہوا تھا تو ہمارے پاس صرف 500 ٹیسٹ کی کیپیسٹی تھی. آج ہم 4 گھنٹے میں 25,000 ٹیسٹ کر سکتے ہیں اور ہمارے پاس کیپیسٹی 12 لاکھ ٹیسٹ کی کیپیسٹی ہو گئی ہے. جب یہ شروع ہوئی تھی تو سارے پاکستان میں کتنے وینٹیلیٹرز تھے جو آئی سی یو بیڈز کے ساتھ وینٹیلیٹرز ہوتے ہیں؟ 2800. آج پاکستان میں 4,800 ہے اور اس کے اوپر ہم نے 1,400 آرڈر کیے ہوئے ہیں. یاد رکھیں کہ جو وینٹیلیٹرز ہیں 12 لاکھ ٹیسٹ کی جو 12 لاکھ ہے وہ مہینے. ہاں سوری، یہ میں کلیئر کر لوں کہ 12 لاکھ ٹیسٹ مہینے کے ہم کر سکتے ہیں. یہ جو وینٹیلیٹرز کا پھر سے بتا دوں، 2800 تھے، آج 4,800 وینٹیلیٹرز ہیں. آرڈر کیے ہوئے ہیں 1,400. مسئلہ آپ سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ دنیا میں اس وقت وینٹیلیٹرز کی شارٹیج ہے. پاکستان میں کوشش کر رہے ہیں، ابھی ٹرائلز کر رہے ہیں کہ پاکستان میں وینٹیلیٹرز بنائے جائیں، لیکن ان کی ابھی ٹیسٹنگ ہو رہی ہے تو ابھی تک ہم کہہ نہیں سکتے کہ پاکستانی وینٹیلیٹرز استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں. جو آئی سی یو بیڈز تھے، جو سب سے زیادہ پریشر اس وقت پڑا ہوا ہے آئی سی یو بیڈز کا، وہ 600 تھے. آج ہمارے پاس 1,300 آئی سی یو بیڈز ہیں. زیادہ کیوں نہیں ہم کر سکتے؟ لوگ کہتے ہیں جی آپ کو اور کرنے چاہیے تھے. اس کا ایک مسئلہ ہے کہ جو آئی سی یو بیڈ کے لیے جو سٹاف چاہیے، جو نرسز چاہیے ہیں، وہ بڑی اسپیشلائزڈ ہوتی ہیں. اسپیشلائزڈ ٹریننگ کی ضرورت ہے. تو اس کے لیے ہم یہ بھی آپ کو کہیں کریش کورسز کر رہے ہیں کہ جلدی جلدی ہم ٹرین کریں سٹاف کو. تو بیڈز کی ایک مسئلہ پڑا ہوا ہے ہمارا وینٹیلیٹرز کا، جیسے جیسے وہ آئیں گے، اور دوسرا کہ ٹرینڈ سٹاف کی اب تیاری کروا رہے ہیں. اور پھر جو آکسیجن، جس کی اس وقت بہت ضرورت پڑی ہوئی ہے آکسیجن کی، ہماری کوشش یہ ہے کہ جو مزید آکسیجن کے بیڈز ہیں وہ ہم 2,000 بیڈز کا اضافہ کریں. 1,000 بیڈ انشاءاللہ ہم جون تک تیار کر لیں گے. اور پھر سے رکاوٹ ہے اس میں ٹرینڈ سٹاف کی، اور اس کو بھی جلدی جلدی ٹرین کریں. اور انشاءاللہ جولائی آکسیجن والے بیڈز اور ہم پروڈیوس کر دیں گے، یعنی سارے صوبوں کے لیے. میں آخر میں صرف اب آپ سے جو آخر میں بار بار میں کہتا ہوں، میں آج پھر آپ سے کہہ رہا ہوں، دیکھیں گورنمنٹ تو پوری کوشش کر رہی ہے. میں پھر سے کہتا ہوں کہ جو ہم نے کیا، مجھے بڑا فخر ہے کہ ہماری جو ٹیم تھی، جو ہر روز صبح بیٹھتی ہے، جو ہر روز جائزہ لیتی ہے، جو پروجیکشنز بھی کرتی ہیں. اور آپ حیران ہوں گے کہ ابھی تک جو بھی پروجیکشنز کی تھی تقریباً وہ اس سے کم ہوئی ہے، کیونکہ ہم نے سوچا تھا ابھی تک زیادہ برے حالات ہوں گے. تو ابھی تک تو پروجیکشنز کم ہوئی ہیں، لیکن اسی طرح چل رہا ہے. اب جدھر آج ہم کھڑے ہیں، آخری بات میں جو کر رہا ہوں، جدھر آج ہم کھڑے ہیں کہ اگر ایس او پیز کے اوپر ہم بھی یہاں سے اب میں پوری طرح، اور اگر آپ بھی ان کے اوپر عمل کر لیں تو انشاءاللہ ہم یہ جو خطرہ ہے کہ بہت زیادہ کیسز ایک دم ہو جائیں گے، انشاءاللہ اس سے ہم بچ جائیں گے. ہم پھر بھی جو اب ایڈ کرتے جا رہے ہیں بیڈز، انشاءاللہ ہم اس سے کوپ کر لیں گے. یعنی ہم ہمارے گیون کہ ہمارا ہیلتھ سسٹم وہ نہیں ہے جو کہ مغرب کا ہے، انشاءاللہ ہم گزارا کر لیں گے.